وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی ہو قرض، اگر ہو کوئی تنگی والا، آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ تنگی میں بیچارہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ریٹرن کر دے گا، نہیں کر سکا، اللہ کہتے ہیں تو اس کو اس کی خوشحالی تک فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کے لیے خوشحالی ہے، جب تک اس کی خوشحالی تک اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یاد رکھیے گا یہ لازم اور ضروری ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ نہیں ریٹرن کر سکتا تو آپ اس کو، اگر وہ واقعی جینیون کیس ہے اور وہ واقعی نہیں اوائڈ کر رہا یا وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا، وہ بیچارہ واقعی مجبور ہو گیا، تو اللہ کا حکم آپ کے لیے یہ ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم اس کو مہلت دیں جتنی ہم مہلت دے سکتے ہیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، معاف ہی کر دو، کہو چلو ٹھیک ہے یار تمہارے لیے مشکل آ گئی، کوئی بات نہیں، میں تم سے پیسے نہیں لیتا واپس، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم لٹائے جاؤ گے، جس میں تمہیں لٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اس دن ہر جان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اس کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کچھ ٹرانزیکشن کے معاملات کو بتا رہے ہیں، کچھ آداب بتا رہے ہیں۔ یہ بڑے اہم آیت ہے، اس میں میں تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا چونکہ ہمارے روز مرہ کے مسائل ہیں اور اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کا درپیش ہمیں مسائل پیش آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ رکھو، اس کو لکھ لو، ایک مقررہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے اس کو لکھو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے کام لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جو اللہ نے اس کو سکھایا ہے، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ ان ادر ورڈز، سمپل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قرض کا لین دین کا معاملہ ہو تو ہمیشہ اس کو لکھے، اور جس بندے کو لکھنا آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا ہر بندے کو نہیں آتا تھا، اور بعض اوقات ماڈرن ٹائمز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک قانونی تحریر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے عام تحریر۔ تو عام طور پہ قانونی تحریر ہر بندے کو نہیں آتی کہ قرض لکھنے کے لیے، جیسے اسٹام فروش ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کو ایک اسپیشل ورڈز آتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے قرض لینا ہے تو آفیشیل کیا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس میں کس طریقے سے تحریر کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آفیشیلی کوئی ڈاکیومنٹ بناؤ، یہ ضروری ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو لکھنے والا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ بہانے کرے کہ میں نہیں لکھ سکتا، بلکہ اس کو مدد کرنی چاہیے اور اس کو لکھنا چاہیے اس طریقے سے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لکھواتا کون ہے؟ جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں، ٹینشن اس کو ہوتی ہے۔ اللہ حکم کس کو دے رہے ہیں لکھوانے کی؟ جس نے پیسے لیے ہیں، بھائی تم لکھو، یعنی اللہ تعالیٰ ایکولی رسپانسبل اس کو ٹھہرا رہے ہیں جو بندہ پیسے لے رہا ہے۔ عام طور پہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یاد کروانے کا کام کس کا ہے، وہ جس کے پیسے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں زیادہ کنسرن ہونا چاہیے کہ میں نے پیسے واپس کرنے ہیں، تم لکھو، لکھواؤ تم۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ کسی چیز کی کمی نہ کرے، بالکل صحیح عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اگر مقروض جس کے حق پر ہے، جس نے قرضہ واپس کرنا ہے، اگر وہ بیچارہ بے وقوف ہے یا وہ بھی ناتواں ہے، کمزور ہے، بچہ ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا یا اس کو یہ طریقہ نہیں آتا یا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ لکھوائے، اس سے چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ وَهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یعنی وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوا سکے اس کو، تو اس کا ولی جو ہے اس کے حق میں عدل کے ساتھ لکھے۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ لکھ نہیں سکتے، آپ کو کوئی وجہ ہے، تو آپ کا ولی جو ہے، کوئی بندہ ہے، اس کا گارڈین اس کو لکھ دے۔ مثال کے طور پہ خواتین ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر خواتین سے لکھوانا ہے، اب خواتین شاید ان کو وہ جو بزنس کے معاملات نہیں شاید اتنے پتہ ہوتے، تو ان کو چاہیے کہ جو ان کا گارڈین ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا والد ہے، وہ انوالو ہو اور وہ لکھوائے ان چیزوں کو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ تم گواہ بنا لو دو گواہوں کو مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، اب مردوں کو کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر بزنس ٹرانزیکشن ہے، اس کے اندر عام طور پہ مردوں کو ان معاملات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مردوں کو گواہ بناؤ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد گواہ نہ بن سکے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بنا لو، ممن ترضون، جو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ لوگ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، کیوں دو عورتوں کو، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری فتذکر احداہما الاخری، تو دونوں میں سے ایک اس کو دوسری کو یاد کرا دے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ ہی گواہ انکار کریں جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے۔ ولا تسأموا، اور نہ تم سستی کرو، ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے معاملہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہو یا زیادہ ٹائم کے لیے ہو، یا چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کے لیے تم اس سے یعنی سستی نہ کرو لکھنے کے لیے۔
اب یہ جو ابھی آیت آگے چل رہی ہے، یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، احکامات لازم کی، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں ہم قرض دیتے ہیں نا، جب عام طور پہ لوگ کس سے قرض لیتے ہیں؟ جو جاننے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قرض بھی وہی دیتا ہے جو جاننے والا ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ قرض نہیں دیتا۔ اب اکثر اوقات جب آپ قرض لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جس بندے سے آپ قرض کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اس کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، اور رشتہ داری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے مروت آتی ہے، آپ کو تھوڑا سا نا لحاظ ہوتا ہے۔ آپ اگر اس سے کہو گے نا یار لکھ لیں، تو آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ یار وہ مائنڈ نہ کر جائے اس بات پہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے ماموں سے، ایکچوئل میں میرے ساتھ ہوا کہ میں نے اپنے ماموں سے کچھ پیسے لیے، میرے استاذ بھی ہیں، میرے بہت قریبی ہیں، بہت میرے سب سے قریبی جو ماموں ہیں، ان سے میں نے کہا کہ مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ہیلپ کر دیں، مجھے پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پیسے تو دوں گا لیکن میں لکھواؤں گا۔ انہوں نے اپنی ایک ڈائری نکالی، انہوں نے باقاعدہ پرنٹ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں جب بھی کسی کو قرض دیتا ہوں میں اس میں کرتا ہوں۔ اس میں 2 گواہ بنے ہوئے تھے، جو قرآن نے کہا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ 2 گواہوں کی جگہ تھی، تحریر تھی، پیسوں کی اماؤنٹ تھی۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا لاؤ جی 2 گواہ بناؤ، کون ہوگا فیملی میں؟ ایک کو کسی اور کو بنا دیا، ایک اور ماموں کو، اور دوسرے ماموں کو گواہ بنا دیا۔ کہ اب مجھے تھوڑا سا برا لگا، میں نے کہا کہ آپ کو کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو مطلب میں نے منہ سے تو نہیں کہا لیکن مجھے یہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ اصل میں انہوں نے پھر مجھے خود ہی کہا، انہوں نے کہا اصل میں بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ چھوٹا ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، ان چیزوں کے اندر مروت نہیں آنی چاہیے انسان کو۔ یہ معاملات، پیسوں کے معاملات میں آپ کو 2+2 آپ بالکل کلیئر رہیں۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ لکھواتے نہیں ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے، پھر بڑے بڑے جھگڑے برداشت کرتے ہیں۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو اتنا ہی پرواہ ہے کہ اگلا مائنڈ نہ کر دے، تو پھر آپ اگر اگلے بندے نے بعد میں کوئی زیادتی کر دی آپ کے ساتھ، پھر آپ لڑائی بھی نہ کرو۔ وہاں پہ ہم کھل کے لڑائیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جی اس تک تو میں نے تمہارا لحاظ رکھا تھا اسی لیے میں نے نہیں لکھوایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے ہی گواہ بناؤ اور لکھو اس کو کلیئرلی، سارا کچھ کرو تاکہ بعد میں تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو۔ اب یہ کتنے اہم احکامات ہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کے قریب ہے، واقوم للشہادتی، اور زیادہ قوی ہے گواہی کے اعتبار سے، وادنی الا ترتابوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم نہ شک کرو۔ یعنی شک سے بچنے کے لیے یہ معاملہ بہت بہتر ہے، شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا۔ الا ان تکون تجارتا، اچھا یہ ہر قرض کے معاملے میں ہمارا دین کا اصول ہے لکھو، ہاں لیکن کچھ پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے پیسوں کا لین دین کرنا ہے، جہاں پہ ٹائم پیریڈ انوالو ہوگا، پیمنٹ ڈیلیڈ پیمنٹ انوالو ہوگی، وہاں پہ لکھنا ضروری ہے۔ لیکن جہاں پہ نقدی پیمنٹ ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، اگر معاملہ ہو ہاتھوں کا ہاتھ، یعنی ہاتھ کا لین دین ہو، نقدی لین دین ہو، تو اس وقت نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر میں نے پیسے لکھنے ہیں، ٹرانزیکشن ابھی کرنی ہے، یہ چیز لینی ہے جی، یہ موبائل خریدنا ہے، ساتھ ہی پیسے دینے ہیں، تو اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جی یہ پیسے میں موبائل ابھی لے رہا ہوں لیکن میں 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پیسے کروں گا، تو دین کہتا ہے اس کو لکھو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ بنا لو جب تم آپس میں سودا کرو۔ اچھا سودا کرتے ہوئے، ٹرانزیکشن کرتے ہوئے، بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہوئے بھی کیا کرو؟ گواہ بناؤ، لو وٹنس ہونے چاہیے وہاں پہ۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کوئی تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے گواہ بنا دیا اور بعد میں دوسری پارٹی اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو کسی طریقے سے انفلوئنس کریں ناجائز طریقے سے، اور اس طریقے سے لکھنے والے کو بھی آپ پریشرائز کریں کہ اس طرح کی عبارت لکھو تاکہ کل کو اگر نکلنا پڑے تو نکل سکوں۔ نہیں، آپ نے پریشرائز نہیں کرنا، عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام کیا، کسی کو انفلوئنس کیا، گواہ کو یا اسی طریقے سے آپ نے لکھنے والے کو، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے اوپر گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ احکامات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں کوئی پروفیشنل یا کوئی تمہیں لیگل اسکریونر نہیں ملا جو لکھ سکتا ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم رہن کا معاملہ کر سکتے ہو، تم قرض رہن کی بیسس پہ لے سکتے ہو، سیکیورٹی کے طور پہ رہن کی اجازت، رہن جو ہوتی ہے نا، آپ مورٹگیج جسے ہم کہتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا آپس میں اعتماد ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ دھوکہ نہیں کر سکتا، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ سفر کی حالت میں، اب آپ کے پاس وہ حالات ہی نہیں ہے کہ آپ لکھ سکیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار میں لکھ تو نہیں سکتا، میرے پاس حالات نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یا پھر میرے پاس ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں، تو ایسا کرو میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ تم مجھے پیسے واپس کرو گے، چلو میں تم سے، وہ کہتا ہے میرے پاس سیکیورٹی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ایسے موقع کے اوپر جس بندے کو اوپر امانت ٹرسٹ کیا گیا نا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کہ اس کو اللہ پہ اس کو اللہ کا گواہ بنا کے ٹرسٹ ہے۔ اس پہ ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا آپ کو سناؤں گا کہ کس طریقے سے جب انسان اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے تو کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی
مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ذاتی طور پہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس بندے نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔